إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اسلام محبت اور الفت کا دین ہے اور اسلام کا پیغام محبت ہے. اسلام کا مشن دنیا میں امن و سلامتی کو قائم کرنا، اللہ کی زمین پر بسنے والے اللہ کے بندوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ جوڑنا ہے. اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے خطبے کے ابتدا میں تلاوت کی، اللہ جل شانہ نے اس میں اسلامی بھائی چارے کی، اسلامی اخوت کی فضیلت و اہمیت بھی بیان کی ہے، اس کے تقاضے بھی بیان کیے ہیں اور اس کی فوائد اور اس کی برکات کا تذکرہ بھی کیا ہے. اس لیے کہ اگر ہم اسلام سے پہلے کے معاشرے پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے وہ معاشرہ کس قدر جرائم اور مصائب اور مشکلات کا شکار تھا. قتل و غارت ان کے ہاں ایک معمولی چیز تھی، حتیٰ کہ آپ نے قرآن پاک میں یہ بارہا پڑھا بھی ہوگا اور علماء سے سنا بھی ہوگا کہ بچی کی ولادت پر وہ سخت پریشان ہوتے، ان کے چہرے اتر جاتے اور بعض اوقات بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. معمولی باتوں پہ ان کی لڑائیاں شروع ہوتی اور کئی لڑائیاں ان کے دور کی مشہور لڑائیاں ہیں کہ معمولی سی بات پہ شروع ہوئیں اور آدھی صدی قتل و غارت میں گزر گئی. یہ معاشرہ جو اس قدر ظلم و ستم کے اندر، اس قدر اخلاقی تباہیوں کے اندر جل رہا تھا، اس معاشرے کی جب اصلاح کی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ لوگ
جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ ایک دوسرے کی جان کے محافظ نظر آ رہے ہیں۔ جو دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے کے درپے رہتے تھے، آج چادر اور چار دیواری کا تحفظ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کی دشمنیاں دنیا کے اندر مثال بن چکی تھیں، آج ان کو قرآن پاک نے یاد کیا تو رحماء بینہم کہہ کر یاد کیا۔ کیا وہ آپس میں بڑے رحیم، بڑے پیار و محبت کرنے والے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم معاشرے کی ہمارے سامنے مثال پیش کی، آپ ان مثالوں پہ ذرا غور کیجئے کہ کس قدر الفت، محبت اور پیار پیدا ہوا ان لوگوں کے درمیان۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے آپ نے معاشرے کے اندر قیام امن کے لیے جو اصول و قواعد ان کو بتائے تھے، ان کی وجہ سے اس قدر ان لوگوں کے اندر پیار و محبت اور الفت پیدا ہوئی کہ وہ دنیا کے اندر اخوت کی مثال بن گئے، وہ دنیا کے اندر اثار و قربانی کی مثال بن گئے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلامی معاشرے میں رہنے والے مسلمان جب ان کی مثال دی تو آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مثال کے اندر آپ نے ایک دیوار کے ساتھ، ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی۔ جس طرح عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں اور جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مسلم معاشرے کے افراد، ان کی حیثیت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح اینٹیں ایک ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی دراڑ اور خلا نہیں ہوتا، اسی طرح مسلم معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح الفت، محبت اور تعلق رکھتا ہے کہ کوئی ان کے اندر دراڑ نہیں پیدا کر سکتا، کوئی ان کے اندر اختلاف نہیں پیدا کر سکتا۔ دوسری مثال آپ نے دی، آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال، پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی مثال جسد واحد کی سی ہے، ایک جسم کی سی ہے۔ آپ جسم کے بارے میں ذرا غور کریں، آپ نے مزید وضاحت فرما دی اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم اس تکلیف کی درد محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی ٹیسیں محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان معاشرے کی مثال ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا، جس طرح کے لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کے اندر جو پیار و محبت اور الفت پیدا ہوئی، اور اس کی برکات کی وجہ سے ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ان کے دل میں پیدا ہوا، اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوئی، مسلمان ید واحد کی طرح ہوئے۔ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے مسلمان، وہ جب صحیح طور پر اللہ کے دین کو ماننے والے ہوں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ہوں، تو ان کی بنیاد، اس اخوت کی بنیاد، اسلامی بھائی چارے کی بنیاد، یہ عقیدے اور نظریے پر ہے، یہ دین پر ہے، یہ شریعت پر ہے، یہ اتباع سنت پر ہے۔ اور یہ اخوت، یہ بنیاد اتنی مستحکم اور مضبوط ہے کہ عام طور پر نسبی رشتے، خاندانی خونی رشتے، وہ بھی بعض اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نسبی اخوت بھی بعض اوقات پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک اخوت وہ ہے جس کا تعلق خونی رشتے کے ساتھ ہوتا ہے، نسب کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک اخوت وہ ہے جس کی بنیاد دین ہے۔ وہ اخوت، وہ بھائی چارہ، وہ تعلق جس کی بنیاد نسب پر ہوتی ہے، رشتہ داری پر ہوتی ہے، بعض اوقات یہ پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن دین کی بنیاد ہمیشہ اس دنیا میں بھی قائم رہتی ہے اور آخرت میں بھی قائم رہتی ہے۔ دین کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر بعض اوقات ایک آدمی کی اولاد دوسرے آدمی کی اولاد کے ساتھ اتفاق نہیں کر پاتے، ان کے اندر دشمنیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جو بنیاد عقیدے کی ہے، اسلام کی ہے، شریعت کی ہے، اللہ کی کتاب کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے، یہ بنیاد اتنی مستحکم اور مضبوط ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا مسلمان جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے، اس کا عقیدہ ایک ہوگا،
اس کا عقیدہ ایک ہوگا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتا ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس کی نماز کا طریقہ ایک ہوگا، روزہ رکھنے کا طریقہ ایک ہوگا، ان کی عبادات کا طریقہ ایک ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اسلامی اخوت کی بنیاد کو مستحکم کرنے کے لیے جتنی عبادات ہم پر فرض کی ہیں، آپ ان عبادات پہ ذرا غور کر لیجئے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، ہم 5 وقت نماز ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسجد میں آ کر، مسلمان مرد مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، اور سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں، امیر ہو، فقیر ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، اونچے قد والا ہو، چھوٹے قد والا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ نہیں کہا کہ جیسے مرضی کھڑے ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جب جماعت کھڑی کرواتے تھے تو فرماتے استو، صف برابر کرو، تراسو، ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو، علیحدہ علیحدہ نہ کھڑے ہو۔ اگر تم علیحدہ کھڑے ہوگے فتختلف قلوبکم، تو تمہارے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ مسجد میں آ کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں، امیر آدمی بھی اسی صف میں کھڑا ہے، فقیر بھی اسی صف میں کھڑا ہے، بادشاہ کے ساتھ ایک عامی آدمی نے اپنا پاؤں ملایا ہوا ہے، کندھا ملایا ہوا ہے۔ جماعت جو کروا رہا ہے وہ قرآن کا حافظ ہے، امام ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ فقیر آدمی کسی فقیر آدمی کا بیٹا ہے، لیکن بادشاہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو اسی کے پیچھے کھڑا ہوگا، کوئی وزیر بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو اسی کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ یہ اسلامی اخوت کا بھرپور مظاہرہ ہمیں نماز کے اندر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب دیکھتے کہ کسی نماز میں کوئی صحابی نظر نہیں آیا تو آپ پوچھتے کہ ہاں بھئی فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو پتہ چلتا کہ وہ آدمی بیمار ہے، چلو بھئی اس کے گھر عیادت کے لیے چلتے ہیں، بیمار کرسی کے لیے چلتے ہیں۔ ایک دوسرے کو ملنے کا، 5 وقت ایک دوسرے کے احوال پرسی کا، آپس میں اتفاق و اتحاد کا بہترین مظہر ہے نماز۔ آپ روزے کو دیکھ لیجئے، روزہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، آپ گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں بار بار؟ آپ کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، ابھی تو خطبہ شروع ہوئے ہیں، 10 منٹ بھی ہوئے ہیں۔ یہ بات اچھی نہیں ہوتی کہ خطیب کے سامنے بار بار بندہ گھڑی دیکھے۔ ہاں جی، روزہ رمضان آ رہا ہے، دعا کرو کہ اللہ خیر و عافیت سے ہم تک پہنچائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی توفیق سے رمضان کے روزے رکھیں اور رمضان کی برکات سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ روزہ بھی اسلامی اخوت کا بہترین مظہر ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو احساس ہوتا ہے دوسرے کی بھوک کا، پیاس کا، کہ جن لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں آتا، جو فاقوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہے۔ جب یہ آدمی روزہ رکھتا ہے، میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے، پیاس برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ دل میں دوسروں کے دکھ درد کا، بھوکے اور پیاسے لوگوں کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ آپ حج کو دیکھ لیجئے، حج کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہی مرکز مقرر کیا، دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان رہتے ہو، کسی خطے میں بھی، آپ دیکھیں گے کہ وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں آئیں گے۔ مشرق میں رہتا ہے، مغرب میں رہتا ہے، دور رہتا ہے، نزدیک رہتا ہے، ایک ہی جگہ، سب لوگ ایک موسم میں ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، اور ایک دوسرے سے مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں، ان کی آپس میں احوال اور تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی یگانگت، اتفاق اور اتحاد کا بہترین مظہر ہے۔ آپ زکوٰۃ دیکھیے، اللہ رب العزت نے مالدار لوگوں کو مال عطا کیا، لیکن مال عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا میں کچھ 2 طرح کے لوگ بنائے۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال دے کر آزمایا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال لے کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر کے غنی شاکر کون بنتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال میں کمی دے کر آزمایا کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کر دی۔
اور فرمایا تمہارے مال میں حق ہے فقراء کا، مساکین کا، محتاج لوگوں کا۔ تو یہ بھی دوسرے کے دکھ درد کا احساس، یہ اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا، اس کے دل میں اس کے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد ہی اس چیز پر رکھی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، دنیا کے اندر سکون قائم ہو، اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ پھر اس محبت کو فروغ دینے والے وہ امور، ان کی طرف شریعت نے ترغیب دلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے کتنا پیارا نظام ہے۔ آج کل ہم مسلم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا اسلام کیسا ہے، اسلام پر ہمارا عمل کیسا ہے۔ ایک مسلمان کھڑا ہے، دوسرا مسلمان بھائی اس کے پاس سے گزر رہا ہے، منہ اٹھا کے گزر جاتا ہے، نہ اس کو سلام کہنے کا خیال آتا ہے اور نہ دوسرے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کے لیے عجیب سا تصور قائم کر، وہ جی اگر ہم کسی کو پہلے سلام کہیں گے تو وہ کہے گا ہم سے ڈر گیا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام بنیاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمولی چیز نہیں، آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، تمام لوگوں کو ارشاد فرمایا حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہیں لے آتے، کیونکہ جنت میں ایمان والے جائیں گے، ایماندار جائیں گے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمام مسلمان تم کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہ کرو، الفت نہ رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا الا ادلکم علی شیء، کیا میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگ جاؤ تحاببتم، تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، جب ایک دوسرے کو ملو تو السلام علیکم کہا کرو۔ کتنا پیارا کلمہ، مستقل قسم کی دعا۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور یہ دعا ہے دوسرے مسلمان کے لیے کہ تم پر سلامتی ہو، اور وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، ایک وہ بھی 10 نیکیاں لے لیتا ہے اور آپ کو دعا بھی دے دیتا ہے۔ جب ایک معاشرے کے اندر ہر مسلمان دوسرے کو ملتے ہوئے سلام کہے، وہ اس کا جواب دے، ہر وقت سلامتی کی دعا ہوتی ہو، تو اس معاشرے میں امن و سکون نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس معاشرے کے اندر محبت اور الفت نہیں پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ آج کل تو ہم نے اس سلام کے بھی حصے بکھرے کر رکھے۔ ایک پارٹی کا آدمی دوسری پارٹی کے بندوں کو سلام نہیں کہتا، ایک جماعت کا آدمی دوسری جماعت کے بندے کو سلام کہنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے ایک دن ایک آدمی نے فون کیا، کہنے لگا مولانا میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ڈیوٹی سے آ رہا تھا، کام پہ جا رہا تھا، تو مزدور آدمی، اسی طرح میں نے کپڑے پہنے ہوئے وہ مزدوری والے ہی، لیکن مسلمان تو ہوں نا، تو ایک مولانا صاحب جا رہے تھے، ماشاءاللہ ان کا ایک خاص حلیہ تھا، وضع قطع تھی، تو شرک میں سے فون کر رہا تھا مجھے، تو کہنے لگا میں نے ان کو کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو یہ جو سادہ آدمی ہوتے ہیں نا، مولانا لوگ ذرا پکے ہوتے ہیں، ان کو نہیں اتنا خطرہ ہوتا، یہ نہیں محسوس کرتے، لیکن عام آدمی بہت ڈرتا ہے اللہ سے، اور اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے حضرت کو سلام کہا ہے، حضرت نے جواب نہیں دیا۔ کہتا میں دوڑتا ہوا پیچھے گیا، میں نے کہا حضرت ٹھہریے، میں نے کہا حضرت میں نے آپ کو سلام کہا ہے لیکن میں نے سلام کا جواب نہیں سنا۔ تو کہتا اس نے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دیکھا، کہتا تو ہماری جماعت کا؟ استغفر اللہ، اس میں کیا مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر ایسے لوگ، ایسے مسلم معاشرے کے اندر فتویٰ دینے والے موجود ہیں۔ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ اس نظریے کو ماننے والا نہیں جس کو ہم مانتے ہیں، تو فتویٰ دیا جاتا ہے تم سلام لوگے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے پیچھے جنازہ پڑھ لوگے تو تمہارے سارے گاؤں کا، مراد آباد کے سارے گاؤں کا
دیکھا نا آپ نے فیس بک پہ. یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام یہ نہیں. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم ملو، سلام کہو. اگر تم اس سے بھی بڑھ کر مصافحہ کرو گے، یہ پیار و محبت کی بات ہے. اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے. مصافحہ کرو گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان. جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور السلام علیکم بھی کہتے ہیں، ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں، ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں، الا غفر لهما من قبل ان يتفرقا، تو ان کے علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ ان کے چھوٹے موٹے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے مصافحہ کرنے کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مسلمان جب دوسرے سے ملتا ہے اپنا سینہ تھوڑا سا کھلا رکھنا چاہیے. ہمیشہ دوسرے کو اختلاف کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے تو تم مسکرا ہی دو، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. مسکرا کے ملنا بھی مسلمان کو یہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا وہ چیزیں جو اس اخوت کو پروان چڑھاتی ہیں. ایک مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ ایک بندے کو بلائیں گے اور پوچھیں گے اللہ کے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس کیوں نہیں پہنایا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے تو کھانے پینے کی کپڑے کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تجھے چاہیے تھا کہ اس کی بیمار پرسی کرتا. کیونکہ ایک مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہیں ان میں سے یہ بھی حق ہے کہ مسلمان کو ملے تو سلام کہے، مسلمان چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، مسلمان بیمار ہو تو اس کی عادت کرے، مسلمان دعوت دے تو اس کو قبول کرے، مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، مسلمان کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ کرے، نیکی اور بھلائی کے کام میں اس کو نصیحت کرے. بہت ساری آپ نے مسلمان پر حقوق بیان کیے. تو کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے تو کبھی بیمار ہوتا ہی نہیں، تو میں آپ کی عادت کیسے کرتا؟ تو اللہ فرمائے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرے فلاں بندے کو کھانے کی ضرورت تھی، میرے فلاں بندے کے پاس کپڑا نہیں تھا، اگر تو ان کا یہ تعاون کرتا آج اس کا اجر و ثواب میرے ہاں پاتا. اور اتنی فضیلت بیان کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں مسلم معاشرے میں پیار و محبت کو فروغ دینے کے لیے، اسلامی اخوت کو فروغ دینے کے لیے. آپ نے فرمایا کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اس مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو صبح کے وقت اگر جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا ذریعہ ہے. پردیس میں اپنے ملک سے دور، اپنے عزیزوں سے دور جب یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو پھر بہت یاد آتی ہے اپنے اقربا کی، اور ایسے حالات میں جب کوئی اس کی عادت کے لیے جائے تو اس کی آدھی بیماری ویسے ختم ہو جاتی ہے. یہ اسلام کے اصول ہیں، اسلام کے دستور ہیں. اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حق ہے مسلمان کا دوسرے پر، لیکن اس سے اسلامی اخوت کو فروغ ملتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، برادری بیس پر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تو اگر نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرات ثواب دیتے ہیں. اگر نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے، دفن تک وہاں رہتا ہے، دفن کرنے کے بعد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قرات ثواب عطا کرتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت وہ قرات کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. اتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبت، یہ الفت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، یہ تعلق رکھنا اللہ کی رضا کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. آپ نے فرمایا کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو آدمی کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر اس کی دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کچھ منع کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا.
یہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا؟ این المتحابون بجلالی، وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ اور یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ وہ 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے 2 قسم کے مسلمان یہ بھی ہیں، رجلان تحابا فی اللہ علیہ اجتمعا وعلیہ تفرقا، وہ 2 مسلمان جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ جب یہ محبت خلوص پر مبنی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں دنیاوی مفاد شامل نہ ہو، تو یہ محبت اتنی عظیم ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو اپنے عرش کے سایہ عطا کرے گا۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں آپس میں ایسی محبت اور الفت نصیب پیدا کرنے کی اور اس کا اظہار کرنے کی توفیق بخشے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی شان بیان کرتے ہوئے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو آدمی کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے مشکل کے وقت، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، اگر کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، جو مسلمان دکھ تکلیف میں کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، قیامت کے دن کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا، اس کو بچا لے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا دنیا میں، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں مسلمانوں کی شان ہی یہ بیان کی، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ امور جو اس اخوت کو، اسلامی اخوت کو، اسلامی بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں، ان امور پر عمل کریں، ان چیزوں کو اپنائیں، اور اس کے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو اللہ رب العزت نے اس بھائی کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں اور اس اسلامی اخوت کے جو تقاضے ہیں، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیے۔ ان کو میں نے چند الفاظ میں ان کا خلاصہ یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھے، اپنے دل میں بغض اور کینہ نہ رکھے۔ کیوں کہ مسلمان دنیا میں بھی ایک مسلمان کا بھائی ہے اور قیامت کے دن بھی مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بن کے رہو۔ اور اللہ نے قیامت کے دن جنت میں مومنوں کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم نے مومنوں کے دلوں سے حسد، کینہ اور بغض کے جذبات نکال دیے، یہ بھائیوں کی طرح سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پہ بیٹھے، ریشم کے گدیلوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے جنت میں بیٹھے ہوں گے، اخواناً بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین۔ یہ محبت اللہ کے لیے ہو، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ نہ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بغض نہ رکھو، قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے پر دنیاوی معاملات میں چڑھائی کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بن کے رہو۔ تیسری چیز کہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہے، کوئی مسلمان دوسرے بھائی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں ایسی بات نہ کہے کہ جس کے ساتھ اس کی عزت داغدار ہو جائے اور بعد میں پھر اس کی تلافی ناممکن ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، من قال فی مومن ما لیس فیہ، جو آدمی کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو وہاں جہنم میں پھینکے گا جہاں جہنمیوں کی پیپ جمع ہوتی ہے،
ان کا خون اور پیپ جمع ہوتی ہے، اس جگہ پہ پھینکے گئے ایسے آدمی کو جو کسی مسلمان بہن بھائی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو ان میں نہیں ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے، دوسروں کے ویک پوائنٹس تلاش کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ محبت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، یہ نفرت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے آپ نے مذمت فرمائی کہ جو دوسرے مسلمانوں کے عیب اس لیے تلاش کرتا ہے، ویک پوائنٹ اس لیے تلاش کرتا ہے تاکہ کل کو میرے سامنے سر نہ اٹھا سکے، اللہ رب العزت اس آدمی کو ضرور رسوا کرتا ہے ایسی حرکت کرنے والے کو۔ بعض اوقات گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی الزام لگ جاتا ہے، بہتان لگ جاتا ہے، اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے کہ مسلمانوں کی کمزوریاں اور عیب تلاش کرنے۔ ہاں اگر کسی مسلمان بہن بھائی کے اندر کمزوری نظر آتی ہے، علیحدگی سے، رازداری سے، تنہائی میں اس کو پیار و محبت سے سمجھایا جائے کہ بھئی اپنی اصلاح کرو، لوگوں کے اندر نشر کرنا اس کسی طرح بھی جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی الزام لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ اگر کوئی کسی مسلمان کے بارے میں بات کرتا ہے اور آپ اس کی عزت کا اگر دفاع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے من ذب عن ارض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جس نے عدم موجودگی میں اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، لوگ اس کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ اس کا بھائی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا دفاع کرے۔ اگر اس نے دفاع کیا، ان کو جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمی طور پر جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا، یہ دفاع کرنے والے کو۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ان چیزوں کے اندر رکھنا ڈالتی ہیں ان کی کتنی مذمت کی شریعت نے۔ چغل خور آدمی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ چغل خور اس اسلامی بھائی چارے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دو بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، دو بھائیوں میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس نے مسلم معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا چغل خور کون ہوتا ہے؟ ایک کی بات سنی دوسرے کو پہنچائی، تھوڑا سا مسالہ لا کر پھر دوسرے کی بات پہلے کو پہنچائی، دو دوستوں کو لڑا دیا، دو بھائیوں کو لڑا دیا۔ اور کئی لوگوں کا بڑا محبوب مشغلہ ہوتا ہے، ان کو دیہڑی ملے یا نہ ملے، ان کو جاب ملے یا نہ ملے، روزی کمانے کا موقع ملے یا نہ ملے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر ان کو یہ موقع مل جائے کہ دو بھائیوں کو لڑا لیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، آج بڑا کام کر لیا، بڑا مارکا مار لیا، اور یہ کام فری میں کرتے ہیں، یہ خدمت فری میں سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ یہ کام شیطان کا کام ہے، شیطان ترغیب دلاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں کیا فرمایا کہ جھوٹ بولنا ہماری شریعت میں حرام ہے، یہ منافق کی علامت ہے، لیکن صلح کروانے کے لیے، دو بھائیوں کو قریب کرنے کے لیے آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگر انسان کو کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، غلط بیانی بھی کرنا پڑ جائے صلح کروانے کے لیے، تو یہ بھی کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ اسلام کا مطمع نظر صلح ہے، آشتی ہے، امن ہے، محبت ہے۔ اس لیے چوتھی چیز کہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان کو نصیحت کرتا رہے۔ پانچویں چیز اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھائی کا تعاون کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے کہا جی مظلوم کی مدد تو ہوا کہ ہم نے اس کو ظالم کے ظلم سے نجات دلائی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کسی ظالم کو ظلم سے روکنا، اس کی مدد کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اس کو روکو، سمجھاؤ کہ ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن ظلمات اور اندھیرے ہیں، اس کی بڑی سزا ہوگی۔ کسی ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، تو مسلمان بھائی کی مدد کرنا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جو بندے پسند ہیں ان کے وہ اعمال ہیں جو معاشرے کے اندر اسلامی اخوت کو فروغ دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الناس احب الى اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے حضرت اللہ کو سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ آپ ان اعمال پہ ذرا غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہو، ہمیشہ ان کے بھلے کی سوچنے والا ہو، ان کی خیر خواہی سوچنے والا ہو۔ اور پھر فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ،
اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی پریشان مسلمان کو خوش کر دے، کسی پریشان مسلمان کو خوش کر دے۔ وہ مقروض ہے، قرض داروں نے اس کا جینا دوبر کر رکھا ہے، اس کا قرضہ ادا کر کے اس کو خوش کر دے۔ وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کو کھانا کھلا کر اس کو خوش کر دے۔ وہ مریض ہے، دوا کے لیے اس کے پاس ذرائع نہیں، اس کا تعاون کر کے اس کا علاج کر دے، اس کو خوش کر دے۔ کسی طرح سے بھی پریشان حال مسلمان کو خوش کرنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، یہ عمل اور بہت زیادہ محبوب ہے۔ او یکشف عنہ کربہ او یقضی عنہ دینہ او یطرد عنہ جوعا، آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کس ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دے، اس کا قرض ادا کر دے، اس کی بھوک کو دور کر دے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا تعاون کرنا، اس کو خوش کرنا، اس کی حاجت کو پورا کرنا، یہ کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ذرا سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِي فِي حَاجَةِ أَخِي الْمُسْلِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ، میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، مجھے یہ عمل اس سے زیادہ محبوب ہے أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، کہ میں اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے ساتھ جا کر اس کا کام کروا دینا یا کر دینا، آپ نے فرمایا یہ عمل مجھے اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کی عبادت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اسلامی اخوت کو فروغ دینے کے لیے کیا اصول بیان کیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی غصے پہ قابو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ومن قضم غیظہ ولو شاء ان یمضیہ امضا، جس نے غصہ ہے کسی کو، اس کو اپنے کنٹرول کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا من مشى مع اخیہ المسلم فی حاجۃ حتى یثبت حالہ، جو کسی مسلمان کے ساتھ جاتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے حتیٰ کہ اس کو پورا کر دیتا ہے، اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا جب بڑے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ، آپ نے فرمایا بد خلقی، برے اخلاق، یہ انسان کے اعمال کو اس طرح برباد کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول بتائے۔ اور 7ویں نمبر پر کہ مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاشر المسلمین، جس کے دل میں اللہ نے ایمان پیدا کر دیا ہے کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو، کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ جو آدمی دوسرے مسلمانوں کی عیبوں کی ٹوہ میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور اس کو رسوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ ضابطے ہیں، یہ وہ تقاضے ہیں اسلامی اخوت کے جن کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ اور یہ مضمون بہت طویل ہے، اس دور کے اندر اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ انسان جب یہ اپنے اندر داعیہ پیدا کر لے کہ میں نے مسلمان کے دکھ کو، ہر مسلمان کے دکھ درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا ہے، تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت کہا تھا علامہ اقبال نے جب ابھی پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ آج کل اس کا مفہوم کیا ہے کہ اخوت اس کا معنی ہے دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا مسلمان اگر پریشان ہو تو مسلمان اس کی پریشانی کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے، دوسروں کے یہ نہیں کہ اپنے کام سے غرض رکھے۔ پڑوس میں رہنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں، کامل ایمان والا ہی نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ اسلامی حکومت کے مین اصول ہیں اور ضابطے ہیں جو ہمیں بیان کیے گئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کو پورا کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں صحیح معنوں میں بھائی بھائی بنائے، کونوا عباد اللہ اخوانا کی تصویر بنائے، اور جسد واحد اور بنیان مرصوص کی اللہ تعالیٰ ہمیں تصویر بنائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ اور اس کا حل ایک ہی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت جب اختلاف ہوں گے تو اس کے حل کا طریقہ کیا ہے، آپ نے فرمایا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ اپنا لو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ مسلم اخوت کی بنیاد، اسلامی اخوت کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ عقیدہ ہے جو قرآن پاک سے ملتا ہے، وہ عقیدہ ہے جو نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملتا ہے،
وہ عمل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر اس کو ہم مشعل راہ ڈالیں، ساری امت اس پر متفق ہو جائے تو یقیناً دنیا میں اختلاف بھی نہیں رہے گا اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ بھی واپس لوٹ آئے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، جہاں شریعت نے وہ امور ہمیں بتائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنہری اصول ہمیں بتائے کہ جن کے ساتھ اسلامی اخوت کو فروغ ملتا ہے، اس کی بنیاد بتائی کہ اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ دنیا میں رہنے والے مسلمان، اسلام انٹرنیشنل مذہب ہے، جو اسلام سے ہٹ کر نظام ہوگا تو وہ کسی علاقے میں کچھ اور ہوگا۔ عقیدہ میں اگر خلل ہے تو وہ کسی علاقے کے لوگ کوئی عقیدہ رکھیں گے، دوسرے علاقے کے لوگ کوئی عقیدہ رکھیں گے، لیکن اسلام کا انٹرنیشنل عقیدہ وہ ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ دنیا میں جو مسلمان بھی رہتا ہے ان سب کا عقیدہ ایک ہوگا، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، ایک اللہ کو مشکلات میں اللہ سے مدد مانگنے والے، ایک اللہ کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنے والے۔ یہ عقیدہ جو قرآن نے دیا ہے، جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے اپنے فرامین گرامی میں، تو یہ دنیا کے ہر مسلمان کا جہاں بھی رہتا ہو یہی عقیدہ ہوگا۔ دوسرا، سنت انٹرنیشنل ہے، عالمگیر ہے، لیکن بدعت علاقائی ہے۔ بدعت سنت کی مخالف ہے۔ بدعت کسی علاقے میں کوئی اور ہوگی، دوسرے علاقے کے لوگوں کی اور ہوگی، ایک شہر کے لوگوں کا طریقہ اور ہوگا، دوسرے کے لوگوں کا طریقہ اور ہوگا، لیکن سنت ایک ہی ہے، کیونکہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے عبادات کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ عبادت کرو جیسے مرضی کر لو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ سنت ہے۔ یہ دنیا کا جو مسلمان کسی خطے میں بھی رہے گا، اس پر عمل کرے گا تو وہ ایک ہے، اس کا طریقہ ایک ہوگا، کیونکہ سنت ایک ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حج کے موقع پر خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ یہ طریقہ ایک ہی ہے، دنیا کا مسلمان جہاں سے بھی آئے گا وہ ایک ہی طریقے کے مطابق حج کرے گا۔ تو یہ سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے، عالمگیر ہوتی ہے، لیکن بدعت علاقائی ہوتی ہے۔ عقیدہ صحیحہ انٹرنیشنل ہے، عالمگیر ہے، لیکن عقیدے کے اندر خلل اور بگاڑ یہ علاقائی ہے، کسی علاقے میں کہیں خلل ہے، کسی علاقے میں، لیکن لہٰذا ہمیں سنت کی اتباع کرنی چاہیے، قرآن و سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ وہ امور بتا دیے اللہ رب العزت نے جو اس اسلامی اخوت کے لیے رخنہ اندازی، خلال اور دراڑ کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ پہلی بات، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مسلمان دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ مذاق اڑانے کے ساتھ دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی ولا نساء النساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے ناموں سے نہ پکارو، کسی کے نام بگاڑ کر نہ پکارو، کیونکہ اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں نفرت پیدا کرنے والی۔ بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، چھپ چھپ کے دوسروں کی باتیں نہ سنو، خیانت نہ کرو، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو، کسی کی منگنی ہو جائے، بات پکی ہو جائے، اس پہ جا کر چڑھائی نہ کرو کہ وہ تو فقیر آدمی ہے، میں امیر آدمی ہوں، اس سے توڑو، مجھے رشتہ دو۔ اس سے بھی منع کیا، کیونکہ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور دلوں کے اندر قدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور جان کا محافظ قرار دیا، کیونکہ یہ اس سے پیار و محبت اور الفت آپس میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ محترم بھائی اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ یہ ماہ مبارک یہ رمضان سے پہلے آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان کوشش کرے، ظاہر بات ہے گرمی کا دن ہے، کام کاج والے لوگوں کے لیے ہے تو مشکل، لیکن پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ رکھ لے، ایک دن روزہ رکھ لے، ایک دن افطار کر لے، تو نبی علیہ السلام اس دن میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔ اور اس مہینے کو بھی غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت رمضان ہم تک پہنچائے۔
اور پھر رمضان کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ہمارے دلوں میں الفت پیدا کرے، محبت پیدا کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی نعمت قرار دیا، اس کو نعمت قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ دلوں میں الفت پیدا کر دے، دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ اپنا سینہ صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا دوسروں کے بارے میں، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کا اللہ کے حاضر و ثواب بڑا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔